السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی رسول محمد سیدنا و آخر مدد رسول مدد سادات اصحاب رسول مدد مشاهد دستور مولا شاء الله فاز درسان شاء محمد نازم حقان مدد طریقاتنا الصحبة والخير في الجمعية. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل میسر لما خلق له. اللہ عز و جل ہر چیز کو ویسے رکھتا ہے جس چیز کے لیے وہ بنائی گئی ہے. اللہ نے لوگوں کو عبادت کے لیے بنایا ہے لیکن وہ ابھی کر نہیں رہے ہیں ایسا. آج کل کے لوگوں کے حالات ایسے ہیں جیسے کہ وہ پہلے کہا کرتے تھے کہ وہ اس ڈالی کو کاٹ رہے ہیں جس پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے انہیں بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں لیکن وہ ان پر دھیان ہی نہیں دے رہے ہیں. وہ ان کی پرواہ نہیں کرتے. وہ خود کا راستہ اپناتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ فائدے میں ہوں گے جبکہ وہ اس ڈالی کو کاٹ رہے ہیں جس پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح طرف سے نہیں بلکہ دوسری طرف سے. جب وہ ڈالی کو کاٹتے ہیں تو یا تو وہ گر جائیں گے اور اپنے سر زمین پر دے ماریں گے یا پھر وہ گزر جائیں گے. ان کا آخر اچھا نہیں ہوگا. آج کل کے لوگوں کے حالات ایسے ہی ہیں. سبحان اللہ. لوگ اور زیادہ جنگلی ہوتے جا رہے ہیں اور حق سے دور ہوتے جا رہے ہیں. وہ حقیقت کو قبول نہیں کرتے. وہ اچھائی کو اچھا نہیں کہتے. وہ اس ہر چیز کے لیے ناشکرے ہیں جو اللہ عز و جل نے انہیں عطا کی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں خوش ہوں گا, میں ایسے ہوں گا, ویسے ہوں گا. جب تک آپ اللہ کو نہیں چاہتے اور اس کے خلاف چاہتے ہیں تو چاہے پوری دنیا ہی آپ کے پاس کیوں نہ ہو, یہ کسی فائدے کی نہیں ہے, کسی اہمیت کی نہیں ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. جیسے کہ اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے, اللہ عز و جل حدیث شریف میں فرماتا ہے کہ اگر یہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمتی ہوتی تو وہ کافروں کو جو کہ اللہ کے خلاف جاتے ہیں ایک پانی کی بوند بھی نہ دیتا. لیکن وہ تو یہ سب چیزیں دے رہا ہے کیونکہ یہ سب بیکار ہے اور انہیں لگتا ہے کہ وہ کچھ کما رہے ہیں. وہ اپنے چالاک ہونے پر خوش ہوتے ہیں. جو اللہ کو نہیں جانتا وہ چالاک نہیں بلکہ جاہل ہے, بیوقوف ہے, بیکار ہے. جو بھی وہ کرتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. جیسے ہم نے کہا, لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھائی کے لیے ہے لیکن وہ جیتے برائی کے لیے ہیں. جب تک وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ایسا ہی چلے گا. یہ کوئی فائدہ نہیں لائے گا بلکہ بہت زیادہ نقصان لے کر آئے گا. یہ سارا کا سارا نقصان ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. انہیں لگتا ہے کہ صرف وہی چالاک نہیں ہے بلکہ جو ان کے آس پاس لوگ ہیں وہ بھی چالاک ہیں, جبکہ ان کے پاس تو دماغ ہی نہیں ہے. وہ ہر طرح کی چیز کا استعمال کر رہے ہیں اپنے دماغ کھونے کے لیے. جب ہم چھوٹے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ کسی نے شراب پی لی اور وہ دھت ہو گیا. تب ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کیونکہ پہلے زمانے میں اتنا عام نہیں تھا پینا. ایک غریب آدمی تھا جو پیا کرتا تھا. جب وہ پیتا تھا تو حاجہ آنا کہا کرتی تھی کہ وہ اپنا دماغ کھو بیٹھا ہے. تو
ہم اپنے بچپنے کے دماغ سے یہ سوچا کرتے تھے کہ جب یہ انسان یہ زہر پیتا ہے تو وہ اپنا دماغ کھو بیٹھتا ہے. تو ایسا کرتا کیوں ہے وہ؟ تو ہم ایسا سوچا کرتے تھے کہ اگر وہ اپنا دماغ کھو بیٹھتا ہے تو وہ واپس نہیں پا سکتا. اس وقت ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کچھ وقت کے بعد صحیح ہو جائے گا. آج کل کے لوگوں کے حالات ایسے ہی ہیں. وہ ہر طرح کی چیزیں کر رہے ہیں اپنا دماغ کھونے کے لیے، اور پھر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ چالاک ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جو بھی گناہ کرتا ہے وہ چالاک نہیں بلکہ اس میں دماغ کی کمی ہے. اللہ ہم سب کو عقل و فکر عطا فرمائے. وہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. وہ ہمارے ایمان میں قوت عطا فرمائے انشاءاللہ.